حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام محترم المقام حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا قاری حافظ محمد شریف صاحب سہروردی دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر دوستوں بزرگ عزیز، میں نے حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ سورۃ النساء کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ اور چند ضروری باتیں حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ بڑی محبت، ذوق، شوق، انہماک کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ عرصہ دراز سے یہ مجھ سے احباب کا تقاضا تھا کہ انبیاء علیہم السلام کے حالات واقعات پر تقریر ریکارڈ کرائی جائے۔ میں اپنی مصروفیت اور سب سے بڑھ کر اپنی کم علمی کی وجہ میں انبیاء علیہم السلام کے حالات واقعات بیان کروں، اپنی مصروفیت کم علمی کی وجہ سے اس طرف توجہ نہ کر سکا۔ اب یہ پروگرام بنایا گیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہر مہینے ایک اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کے حالات قرآن حدیث سے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں۔ آج انشاءاللہ العزیز حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ اور آپ کی وفات تک کی مختصر واقعات انشاءاللہ العزیز حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، 26 انبیاء علیہم السلام ایسے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا۔ ان میں سے 24 نبیوں کا اللہ نے نام لے کر ذکر کیا اور 2 نبی ایسے ہیں کہ جن کے نام نہیں آئے، صرف حالات بیان کیے گئے۔ حضرت حزقیل اور حضرت اشمعیل علیہ السلام، اور 4 نبی ایسے ہوئے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں آیا، اور 2 نبی ایسے ہوئے ہیں کہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے لیکن ان کا کوئی واقعہ، کوئی ذکر اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام یہ کائنات کی خشت اول، سب سے پہلے انسان، آپ کی کنیت ابو البشر اور ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربوں میں یہ رواج ہے کہ عام طور پر جب کسی کا نام ذکر کرتے ہیں تو اولاد کا نام کے ساتھ ابو کا لفظ لگا دیتے ہیں، وہ کنیت بن جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو البشر اس لیے کہ تمام بشر آپ سے پیدا کیے گئے، اور آپ کی کنیت ابو محمد اس لیے رکھی گئی کہ آپ کی اولاد میں سب سے زیادہ افضل ترین ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات۔ گویا یوں کہہ لو کہ نبی کریم علیہ السلام فخر بنی آدم بھی ہے اور فخر آدم بھی۔ ہمارے نبی کے ذریعے ہی سے تمام انسانیت کو اللہ نے عزت عطا فرمائی اور آدم کو بھی عزت عطا فرمائی۔ تو چونکہ نبی کریم آدم کی افضل ترین اولاد ہے،
اس لیے آدم کی کنیت افضل ترین اولاد کے نام پر یعنی محمد، ابو محمد رکھی۔ اب قرآن ہمیں اس سوال کا جواب دے رہا ہے کہ تمام انسان کس سے پیدا کیے گئے؟ سورۃ النساء کی آیہ کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی۔ اللہ ارشاد فرماتا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اللہ فرماتا ہے لوگو ڈرو اپنے رب سے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس واحد سے، اور وخلق منها زوجها، پھر اس سے اللہ نے اس کی زوجہ کو پیدا کیا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اللہ نے ان سے کثیر مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ من نفس واحدۃ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، وخلق منها زوجها سے مراد حضرت حوا سلام اللہ علیہ۔ حضرت علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ آدم علیہ السلام کی ذات سے اللہ نے 240 انسانوں کو پیدا کیا۔ اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو جو مراتب اللہ نے عطا فرمائے، سب سے بڑا مرتبہ یہ کہ اللہ نے آپ کو خلیفہ بنایا اپنا، دوسرا مرتبہ اللہ نے یہ کہ آپ کو رسول بنایا گیا، اور تیسرا مرتبہ یہ کہ آپ کو تمام انسانوں کا باپ بنایا۔ یہ آدم علیہ السلام کی خصوصیات۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ علماء نے اس طرح نقل فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، یہ بات یاد رکھیے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمینیں پیدا کی گئیں، آسمان پیدا کیے گئے، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، جنات، درخت، دریا، یہ ساری مخلوق آدم سے پہلے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اور جب آدم کی تخلیق کی باری آئی تو اللہ نے فرشتوں سے مشاورت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ فرماتا یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں زمین پر آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے؟ اور حدیث میں بھی اس مشورے کی تائید ہوتی ہے۔ طبرانی شریف میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاستشار الملائکہ فی خلق آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق پر فرشتوں سے مشورہ کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مشورہ وہ کرتا ہے جس کو اپنی رائے میں غلطی کا خوف، اللہ تو غلطی سے پاک، تو پھر اللہ پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام سے مشورہ کیوں فرمایا؟ فرشتوں سے آدم علیہ السلام کی تخلیق پر مشورہ کیوں فرمایا؟ اس کے علماء نے کئی قول نقل کیے، اس میں سے 3 قول پیش کرتا۔ سب سے پہلا قول علماء نے یہ نقل فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق پر فرشتوں سے اس لیے مشورہ فرمایا تاکہ یہ مخلوق کو معلوم ہو جائے کہ مشورہ کرنا اللہ کی سنت۔ دوسرا یہ کہ اللہ اور نبی کریم علیہ السلام نے آپس میں جو مشاورت کی تو یہ اس سے مراد امت کو تعلیم دینا۔ قرآن میں نبی کریم کو حکم دیا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے حبیب اپنے معاملات میں اپنے صحابہ سے مشاورت کر لیا۔ تو امت کو تعلیم دینا مقصود تھا کہ مشورہ
اتنی ضروری چیز. اور تیسرا قول علماء نے یہ نکل فرمایا کہ اللہ نے آدم کی عظمت کا اظہار ظاہر کرنا تھا کہ اے فرشتوں دیکھو ہم ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں کہ جس کی پیدائش سے پہلے تم سے مشورہ کیا گیا ہے. فرشتوں کے نزدیک اس مخلوق کی عزت کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ لیا. یہ تین قول علماء نے نقل فرمائے. فرشتوں سے جب مشورہ کیا گیا فرشتوں نے کہا یا اللہ تو ایسے آدمی کو زمین پر اپنے خلیفہ بنائے گا جو خونریزیاں کرے گا، فساد برپا کرے گا. حضرت علامہ ابن حجر شافعی نے سوائق المورکہ میں لکھا جب فرشتوں نے یہ جواب دیا تو اللہ فرشتوں سے ناراض ہو گیا. فرشتوں نے اللہ کو راضی کرنے کا یہ طریقہ نکالا کہ انہوں نے آ کر اللہ کے عرش کے 7 چکر لگائے، طواف کیا تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. اب اس مشاورت کے بعد اللہ پروردگار عالم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ زمین پر چلے جاؤ اور آدم کے وجود کے لیے مٹی لاؤ. سب سے پہلے کس فرشتے کو حکم ہوا؟ علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ جبریل امین. اے جبریل جاؤ زمین پر چلے جاؤ، سیاہ، سفید، سرخ، بالو، پتھریلی، ہر طرح کی مٹی آدم کے وجود کے لیے لے کر آؤ، ہم اس سے آدم کا وجود خاکی تیار کریں. حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر جلالین کے اندر لکھا کہ 60 رنگوں کی 60 اقسام کی مٹی آدم علیہ السلام کے وجود کے لیے لائی. فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر سفید مٹی استعمال ہوئی تو آدم کی اولاد میں بعض اولادیں ایسی جن کا رنگ سفید یعنی گورا. اگر سیاہ رنگ کی مٹی استعمال کی گئی تو بعد آدم کی اولاد وہ ہوئی کہ جن کا رنگ سیاہ ہوا، سوڈان کے رہنے والے. اور بعد اگر آدم علیہ السلام کے وجود کے لیے سرخ مٹی استعمال کی گئی تو آدم کی بعد اولاد جن کا رنگ سرخ جیسے ترکی کے رہنے والے، آذربائیجان کے رہنے والے سرخ رنگ کے ہوتے. اور بعض مٹی ایسی تھی کہ جو درمیانے رنگ کی تھی، اس میں آدم کی اولاد کا رنگ درمیانہ یعنی سانولا رکھا گیا، نہ کالا نہ سفید جیسے کہ ہندوستان کے رہنے والے. اور اگر مٹی سخت تھی تو آدم کی اولاد میں بعض ایسے ہوئے ہیں کہ جن کے دل سخت ہوئے جیسے حجاج بن یوسف اور قابیل. اور اگر مٹی نرم تھی تو بعد آپ کی اولاد کے دل نرم جیسے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام. تمام طرح کی مٹی کو لانے کا حکم دیا گیا. حضرت جبریل امین زمین پر آئے اور آ کر آپ نے زمین سے مٹی کا مطالبہ کیا. اے زمین اللہ تعالیٰ تجھ سے مٹی کے ذرات جاتی ہے. زمین نے کہا اے جبریل اس کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ اس سے آدم علیہ السلام کا وجود خاکی تیار کرے گا اور ان کی اولاد ہوگی، اس میں سے جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو گناہگار ہوں گے وہ دوزخ میں داخل. حضرت جبریل امین نے دوزخ کا نام لیا، زمین نے رونا شروع کر دیا. علماء کرام نے لکھا زمین روئی اور اتنا روئی کہ زمین سے چشمے جاری ہو گئے اور یہ قیامت تک اسی طرح چشمے جاری رہیں گے. یہ جو آج ہمیں بعض پہاڑوں سے پانی کے چشمے نکلتے ہوئے نظر آتے، علامہ ابن کثیر نے تفسیر یہ قصص الانبیاء کے اندر لکھا کہ یہ زمین اس وقت سے لے کر آج تک روتی چلی آ رہی ہے. اے انسان ذرا غور کر، زمین نے جہنم کا نام سنا ہے تو اس نے رونا شروع کر دیا، اور تو اسی زمین کی مٹی سے بنایا گیا لیکن اتنا جری اور بہادر ہے
کہ 100 گنا روزانہ زمین کے اوپر تو کرتا ہے لیکن تیری آنکھ سے کبھی آنسو جاری نہیں ہوا. ذرا غور کرو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عبرت کا سامان رکھا. حضرت جبریل امین نے جب زمین کا رونا دیکھا تو کہا کیوں روتی؟ کہا اے جبریل مجھے اللہ کے جہنم سے خوف آتا ہے. مجھ سے ذرات لے کر انسان بنایا جائے گا اور ان میں سے کچھ انسان جب دوزخ میں جائیں گے تو میں دوزخ کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکوں. اے جبریل تجھے اللہ کی عزت و جلال کا واسطہ مجھ سے مٹی نہ لے. حضرت جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹے. اللہ نے فرمایا جبریل کیا بات ہے مٹی نہیں لائے؟ عرش کی یا رب العالمین زمین تو مجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ دیتی ہے. اللہ نے فرمایا ٹھیک اے میکائیل جاؤ تمہیں ہمارا حکم ہے کہ زمین سے مٹی لاؤ. آپ زمین پر آئے, زمین سے آ کر مٹی کا مطالبہ کیا. زمین نے کہا اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہا اللہ آدم علیہ السلام کا وجود خاکی تیار کرے گا. پھر کیا ہوگا؟ کہا آدم کی اولاد ہوگی, اس میں کچھ جنت میں جائیں گے کچھ دوزخ. زمین نے دوزخ کا نام سنا رونے لگی. اے اسرافیل تجھے بھی اللہ کی عزت و جلال کا واسطہ مجھ سے مٹی نہ لے. آپ بھی بغیر مٹی لیے واپس چلے گئے. اللہ نے فرمایا کیا بات ہے مٹی نہیں لی؟ یا اللہ زمین تیری عزت و جلال کا واسطہ دیتی. مختصر یہ کہ چاروں فرشتے باری باری مٹی لینے کے لیے آئے. جب اللہ نے اسرائیل کو بھیجا آپ زمین پر آئے اور آ کر زمین سے مٹی کا مطالبہ کیا. زمین رونے لگی. کیا بات؟ مجھے اللہ کے جہنم سے خوف آ, مجھ سے مٹی کے ذرات نہ لو. حضرت اسرائیل نے ایک نہ سنی, آپ نے ہاتھ بڑھایا اور جس طرح کی مٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہی وہ تمام طرح کی مٹی آپ کے ہاتھ میں آ گئی. حضرت ملک الموت اسرائیل نے فرمایا زمین میں تیرے رونے کی طرف دیکھوں یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف دیکھوں؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مخلوق خدا کو ہر حال میں اللہ پروردگار عالم کی رضا مطلوب ہونی چاہیے. حالات چاہے کیسے ہوں لیکن اس کو اللہ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے. ملک الموت نے کہا میں تو اللہ کا فرما بردار, اس لیے اللہ کے حکم کی طرف دے. آپ وہ مٹی لے کر آئے. اب سوال یہ کہ اسرائیل کو یہ مٹی لینے کے لیے کوئی دوڑ دھوپ کرنی پڑی. 60 رنگ کی 60 خاصیتوں کی مٹی ہے. ظاہر ہے ایک جگہ تو وہ مٹی موجود نہیں ہوگی, مختلف جگہ سے وہ مٹی لی. تو کس طرح؟ حدیث شریف کے اندر آتا, مشکات شریف میں یہ حدیث ہے, نبی کریم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل کے لیے ساری زمین کو ایسا بنا دیا جیسے کہ دسترخوان ہوتا ہے. جس طرح دسترخوان بچھا ہوا آپ ہاتھ بڑھا کر اپنی پسند کی کوئی چیز کھانا دسترخوان سے اٹھا لیتے ہیں, بالکل اسی طرح اللہ پروردگار عالم نے اسرائیل کے لیے ساری زمین کو دسترخوان بنا دیا. ان کو یہ مٹی لینے کے لیے کوئی دگو دو نہیں کرنی پڑی, بلکہ آپ نے ہاتھ بڑھا, جس جگہ کی چاہی مٹی آپ کے ہاتھ پر آ گئی. وہ مٹی لے کر اللہ کی بارگاہ میں. اب یہاں 2 قول میری نظر سے گزرے. ایک قول تو یہ کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ اس مٹی کو وادی نعمان میں رکھ دیا, یہ مکہ کے قریب ایک وادی. اور ایک قول یہ آیا کہ صفا مروہ کے درمیان جہاں آج خانہ کعبہ آباد اس جگہ یہ مٹی رکھ دی جائے. یہ مٹی وہاں رکھ دی گئی. اس پر 40 دن تک بارش ہوتی ہے. حضرت علامہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ جب یہ بارش ہوئی اس میں 39 دن غم کی بارش ہے, 1 دن خوشی کی بارش ہوئی. غور کرو, چونکہ ہمارے باپ آدم کے وجود میں جو مٹی استعمال ہوئی ہے اس پر غم کی باری زیادہ ہوئی اور خوشی کی باری تھوڑی ہوئی ہے. یہی وجہ کہ آدم کی اولاد کی زندگی میں غم زیادہ ہوتے ہیں اور خوشیاں تھوڑی ہوتی ہیں. اس کے بعد حکم ہوا
کہ تمام اقسام کے پانی اس مٹی میں ملا دیے گئے، پانی ملا دیے گئے۔ حکم ہوا تمام اقسام کی ہوا چلائی جائے جو اس مٹی کو خشک کرے۔ چنانچہ ہوا چلی، گرم، ٹھنڈی، ہر طرح کی طبیعتوں کے مطابق وہ ہوا اللہ نے چلائی، جس سے یہ مٹی کو کھٹکتا ہوا بنا دیا گیا۔ اور قرآن کریم اس طرف اشارہ کرتا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ۔ اللہ فرماتا یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں ایک بشر مٹی سے بنانے والا ہوں۔ چنانچہ اب اس مٹی سے آدم علیہ السلام کا وجود مسعود تیار کیا گیا۔ یاد رکھیے آدم علیہ السلام کی تخلیق میں دو چیزیں استعمال ہوئی، مٹی اور پانی۔ اس کی حکمت میں آگے بیان کروں گا۔ امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین کے اندر لکھا، اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا بشر من طین ہوا آدم علیہ السلام، فرماتے ہیں جس بشر کو اللہ نے مٹی سے بنایا وہ آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا پتلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے ید قدرت سے تخلیق فرمایا۔ آدم علیہ السلام کا وجود خاکی تیار ہوا۔ اب تمام مخلوق کو، جنوں اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ آؤ آ کر آدم کو دیکھو۔ سارے فرشتے آئے، جبریل آئے، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، عزرائیل آئے، دردائیل آئے، اسماعیل آئے، اور سابقہ عزازیل ابلیس بھی آئے۔ اس نے آ کر آدم علیہ السلام کے وجود کو چاروں طرف سے اچھی طرح دیکھا، کہنے لگا میں نے ان کو اچھی طرح دیکھ لیا ہے، یہ زیادہ کھا لیں گے تب بھی بیکار، اور اگر یہ بھوکے رہیں گے تب بھی بیکار۔ چنانچہ یہ دونوں کیفیتیں اللہ نے آدم کی اولاد میں رکھی۔ ہم اگر بھوکے رہیں تو بھی کسی کام کے نہیں ہیں، اور اگر ضرورت سے زیادہ کھا لیں تو نیند کا غلبہ ہے تب بھی کسی کام کے۔ شیطان نے کہا میں نے ان کا سارا جسم دیکھ لیا، ان کا جسم کمزور ہوگا، حال بتہ ان کے سینے میں نے ایک اندھیری کوٹری دیکھی ہے، میں سمجھ نہیں سکا وہ کیا ہے۔ غور کرو علماء کرام نے فرمایا وہ آدم علیہ السلام کا دل تھا جس تک شیطان کی رسائی نہ ہو سکی۔ حدیث میں آتا حضرت علامہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا، شیطان نے حکارت کرتے ہوئے آدم علیہ السلام پر تھوک دیا۔ جب اس نے تھوکا تو اللہ نے جبریل کو حکم فرمایا کہ یہاں سے یہ مٹی نکال دی جائے۔ مٹی نکال دی گئی۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا اس مٹی سے اللہ نے کتے کو پیدا فرمایا۔ سنو بھائی یہ بات، یہی وجہ کہ کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کتا، یہ جو شیطان نے تھوکا یہ کہاں پر تھوک آیا؟ یہ جو ہر انسان کے پیٹ پر یہ جو ناف کا گڑا پڑا ہوا ہے یہ اسی واقعے کی یادگار۔ جب شیطان نے تھوکا تو جبریل نے اس طرح انگلی سے وہ مٹی نکالی تو یہ ناف کا گڑا پڑا۔ اسی مٹی سے کتا پیدا کیا گیا۔ کتے میں 3 خصلتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کتا انسان سے محبت کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی مٹی سے پیدا کیا۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ کتا اجنبی انسان کو دیکھ کر بھونکتا ہے۔ علماء کرام نے وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس لیے کہ شیطان کا تھوک اس کی مٹی میں شامل ہوا ہے، اور شیطان انسان کا دشمن ہے، لہذا کتا انسان کو دیکھ کر بھونکتا ہے۔ اور تیسری حکمت یہ کہ کتا رات کو سوتا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مٹی کو جبریل کی انگلی لگی، اور جبریل فرشتے ہیں اور فرشتے رات کو سوتے نہیں۔ حضرت علامہ ابن کثیر نے لکھا آدم علیہ السلام کا وجود تیار ہو گیا، کچھ مٹی بچی۔ اللہ نے 2 چیزیں پیدا فرمائی، ایک تو کھجور،
حضرت علامہ قسطلانی نے مواہب اللدنیہ میں، علامہ زرقانی نے اس کی شرح زرقانی کے اندر لکھا کہ اس بچی ہوئی مٹی سے کھجور کو پیدا کیا گیا. یہی وجہ کہ نبی کریم نے فرمایا کھجور کا ادب کیا کرو، تعظیم کیا کرو، کیونکہ وہ تمہاری پھوپھی ہے. آدم علیہ السلام کے وجود سے جو مٹی بچ گئی تھی اللہ نے اس سے کھجور کو پیدا کیا. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے کھجور بنانے کے بعد جو مٹی بچی تل کے برابر، حدیث میں آتا کہ تل کے برابر مٹی بچی، اللہ نے اس سے ایک خاص زمین کو پیدا فرمایا، اور وہ زمین اتنی بڑی ہے کہ اس زمین کے اندر ساتوں زمینیں سما جاتی ہیں، ساتوں آسمان سما جاتے ہیں، آٹھوں جنتیں سما جاتی ہیں، دوزخ سما جاتی ہیں. کتاب کا نام ہے ملفوظات مہریہ. حضرت سرکار گولہ پیر میرے علی گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، وہ فرماتے ہیں زمین کو زمین حقیقی کہا جاتا ہے. اللہ پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کے وجود سے بچی ہوئی اس مٹی سے اللہ نے زمین کو پیدا کیا ہے. اب وجود بھی تیار ہو گیا. اللہ پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل فرمائی. سنو بھئی ذرا غور سے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس سوال کا جواب قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرما رہا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ فرماتا جب ہم آدم علیہ السلام میں اپنی روح میں سے پھونک دیں تو اے فرشتوں تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا. اللہ نے اپنی روح آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل کی. یاد رکھیے یہ روح داخل ہوئی ہے سر سے. روح داخل ہونے کا مقام سر ہے اور روح نکلنے کا مقام پاؤں. سب سے پہلے روح نکلتی ہے، آدمی مرنے لگتا تو پاؤں سے روح نکلتی. جب یہ روح آدم علیہ السلام کے سر پر آئی اور سر سے اندر داخل ہونے لگی تو روح نے آدم علیہ السلام کے وجود میں دیکھا کہ اندھیرا. اللہ پروردگار عالم نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا نور آدم علیہ السلام کے قلب مقدس میں منور کیا، اور کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہمارے نبی پاک کا نور آدم علیہ السلام کے قلب پر اثر انداز ہوا تو آدم کا سارا باطن منور ہو گیا. آپ کا سارا باطن اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کے نور سے منور فرما دیا. روح سر سے اتری، جب زبان تک آئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. آپ نے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ پروردگار عالم نے اس حمد کا جواب دیتے ہوئے فرمایا یرحمک اللہ، اے آدم تجھ پر ہمارا رحم ہو. اس کے بعد یہ روح آدم علیہ السلام کے سینے میں آئی. سینے سے باقی جسم میں، ایک روایت میں آیا 100 سال میں روح جسم میں سر میں داخل ہوئی، 100 سال میں روح سینے میں آئی، اور 100 سال میں روح سارے جسم میں داخل ہوئی. روح کو اللہ نے داخل کیا گیا. جب وہ سر میں داخل ہوئی اندھیرا نظر آیا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہاں تو بڑا اندھیرا ہے. اللہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک خاص معینہ وقت کے بعد تمہیں واپس نکال لیں گے. یہی وجہ کہ انسان اپنی طبعی موت مرتا ہے تو اللہ نے جس طرح روح کو داخل کیا اس روح کو وعدے کے مطابق اللہ دوبارہ نکال دیا. جب آدم علیہ السلام کے سینے تک روح آئی تو آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا، کھڑا ہونا چاہا تو آپ کھڑے نہ ہو سکے، بیٹھ گئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما سورۃ الانبیاء، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا خلق الانسان من عجل. اللہ فرماتا انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے. علماء کرام نے مفسرین نے فرمایا جلد بازی سے مراد آدم علیہ السلام کی وہ جلد بازی ہے کہ ابھی روح پورے جسم میں داخل نہیں ہونے پائی تھی کہ آپ نے کھڑے ہونے کا قصد کیا، ارادہ کیا. اسی جلد بازی کی طرف اللہ پروردگار عالم نے اشارہ کیا کہ انسان تو جلد باز.
اب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں روح داخل ہو گیا. جمعے کے دن آدم علیہ السلام کے وجود کے لیے مٹی جمع کی گئی، اسی لیے جمعہ بنا ہے جمع سے. چونکہ اس دن آپ کے وجود کے لیے مٹی جمع کی گئی، اس لیے اس دن کو جمعے کا دن کہتے ہیں. دن جمعے کا تھا اور مہینہ محرم کا تھا اور تاریخ 10 محرم الحرام کی. اسی دن آپ کا وجود تیار ہوا، اسی دن اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح کو داخل کیا. اب جب روح داخل ہو گئی، اب سارے فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو آ کر سجدہ کرو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو. سب سے پہلے کس فرشتے نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا؟ دو قول علماء کے. علامہ قسطلانی نے لکھا کہ سب سے پہلے جبریل امین نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اللہ نے انعام یہ عطا کیا کہ آپ کو نبیوں پر وحی لانے کے لیے منتخب کر دیا. ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو سجدہ حضرت اسرافیل نے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ انعام عطا کیا کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن اللہ نے اسرافیل کی پیشانی پر لکھ دیا ہے. سنو بھائی، یہاں نقطہ یہ ہے، بولو اسرافیل نے اللہ کو سجدہ کیا؟ بولیے اللہ کو سجدہ، اللہ کی پیاری تخلیق آدم کو سجدہ کیا. اور فرمائیے حضرت اسرافیل نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، حضرت آدم کو سجدہ کیا. اللہ نے یہ انعام اور صلہ ادا کیا کہ والناس تک سارا قرآن آپ کی پیشانی پر لکھ دیا. غور کرو، جو مخلوق کو سجدہ کرے اس کو تو یہ انعام ہے، تو جو خالق کائنات کو سجدہ کرے سوچو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کتنا انعام عطا فرمائے گا. اللہ یا مخلوق کی کو سجدے کا صلہ یہ ہے تو خالق کو سجدے کا کیا صلہ ہو؟ حدیث میں آتا جب بندہ مومن سجدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرے بندے نے اپنا سر میری بارگاہ میں جھکایا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اب سجدہ کیا، کتنے سجدے کیے فرشتوں نے؟ حدیث میں آتا کہ 2 سجدے کیے. جب فرشتوں نے سر جھکایا سجدہ کیا اور سجدہ کر کے سر اٹھایا تو دیکھا شیطان کا منہ اللہ نے سیاہ خنزیر کا بنا دیا. فرشتوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ اور کیا. یا اللہ تیرا شکریہ، تو نے سجدے کی توفیق عطا فرمائی. پروردگار عالم اگر تو ہمیں سجدے کی توفیق نہ دیتا تو ہمارا حشر بھی شیطان کی طرح ہوتا. اب سنو یہاں ایک عقیدے کا مسئلہ یہ ثابت ہوا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، خالق کو سجدہ نہیں کیا. اس سے پتا چلا کہ سجدے کی 2 قسمیں، ایک سجدہ عبادت اور ایک سجدہ تعظیم. فرشتوں نے جو یہ سجدہ کیا تھا یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، ورنہ کہنا پڑے گا کہ شرک لازم آیا. یہ تھا سجدہ تعظیم. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، وہ بھی سجدہ تعظیم تھا. میرے دوستو بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا، سجدہ عبادت ہمارا یہ عقیدہ کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے تو سجدہ عبادت بھی صرف اللہ کے لیے ہوگا. اور جہاں تک سجدہ تعظیم کا تعلق ہے یہ سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا لیکن ہمارے نبی کریم کی شریعت میں اس کو حرام کر دیا گیا. چنانچہ کتاب کا نام ہے دلال النبوت. نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی موجود. کچھ لوگوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ فلاں آدمی نے اونٹ خریدا تھا، وہ اونٹ کٹکنا ہو گیا یا رسول اللہ لوگوں کو کاٹتا ہے. نبی کریم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، استبل کا دروازہ کھول دو، ہم ابھی
صحابہ کرام نے اس کی یا رسول اللہ آپ وہاں نہ جائیں، ہم جاتے ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ حضور نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، جو ہی استبل میں داخل ہوئے، اونٹ نے اپنی گردن کو زمین پر رکھ دیا، سجدہ کیا۔ صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو جانور ہے، ہم انسان ہیں، ہمیں زیادہ حق پہنچتا کہ آپ کو سجدہ کریں، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ حضور نے فرمایا خبردار، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ شوہر کا مقام کتنا بلند ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر شریعت میں سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا۔ تو سجدے کی دو قسمیں، سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم۔ میرے دوستو بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا، سوال یہ ہے کہ اللہ نے سجدے کا حکم تو فرشتوں کو دیا جبکہ شیطان فرشتہ نہیں، وہ تو آگ سے بنایا گیا۔ چنانچہ قرآن سن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ فرماتا یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے ابلیس کو تو حکم دیا ہی نہیں تھا، اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو، اور شیطان فرشتہ نہیں بلکہ جن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور سزا کے مردود کیوں قرار دیا؟ سنو اس سوال کا جواب۔ علماء کے دو گروہ ہیں اس جگہ۔ بعض علماء نے لکھا کہ اگرچہ شیطان فرشتہ نہیں تھا، جن تھا، لیکن چونکہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، عبادت کرتا تھا، تو اس کو وہ تمام خصوصیات حاصل ہو گئی تھیں جو فرشتوں کو حاصل تھیں، اس لیے وہ اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ شامل ہیں۔ دوسرا قول حضرت امام فخر الدین رازی کا ہے، امام بیضاوی کا ہے، امام واقدی کا ہے، امام محمود آلوسی بغدادی کا، ان علماء کا یہ قول ہے شیطان بھی فرشتہ تھا اور اس کو فرشتوں ہی کی طرح اللہ نے پیدا کیا، یا اللہ نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا جو نور کا مادہ ہے، یا ایک قول یہ کہ نور آگ کا مادہ ہے۔ علماء نے لکھا ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ آگ جو ہے اس میں بدبودار دھواں نکلتا ہے اور جو نور ہوگا اس میں دھواں نہیں ہوگا۔ تو یہ دو قول علماء کے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا یا وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا۔ اور قرآن میں اگر غور کریں تو لفظ جن فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ جن کہتے ہیں نظر نہ آنے والی مخلوق کو، تو آتشی مخلوق بھی نظر نہیں آتی اور نوری مخلوق فرشتے بھی نظر نہیں آتے، چونکہ شیطان کی زیادہ تر خصوصیات فرشتوں جیسی تھی، لہذا سجدہ کرنے کے حکم میں شیطان بھی داخل تھا۔ میرے دوستوں بزرگوں اس نے سجدہ نہیں کیا، وجہ کیا تھی؟ حضرت علامہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ جب سجدے کا حکم دیا گیا شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور باقی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور وجہ یہ بیان فرمائی ان الملائکۃ امروا بسجود لآدم لاجل ان نور محمد کان فی جبہۃ آدم۔ وہ فرماتے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں موجود تھا، فرشتوں نے جب یہ سر جھکایا انہیں آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نبی کریم کا نور نظر آیا، شیطان نے سر نہیں جھکایا، سجدہ نہیں کیا، ہمارے نبی پاک کا نور نظر نہیں آیا۔ بس اسی یہاں سے نتیجہ نکلا جن کو وہاں نور نظر آیا وہ یہاں بھی آ کر نور مانتے ہیں، جن کو وہاں نظر نہیں آیا وہ یہاں آ کر بھی نور ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ یہ اپنا اپنا نصیب ہے، جن کو وہاں نور نظر آیا وہ یہاں بھی آ کر نور مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں
میں گدا تو بادشاہ بھر دے بھی آلہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے بھی آلہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ غور فرمائیے، نور کس کو نظر آیا؟ فرشتوں کو بولو۔ اور کس کو نظر نہیں آیا؟ شیطان کو۔ میرے دوستو بزرگو ذرا غور فرمائیے، فرشتوں کو آدم کی پیشانی میں ہمارے نبی کریم کا نور نظر آیا۔ فرشتے ہیں مقبول، شیطان مردود۔ فرشتے ہیں سارے نوری، شیطان ناری۔ وہ سارے فرشتے جنتی، شیطان دوزخی۔ اور کرو مسئلہ یہ ثابت ہوا ہمارے نبی پاک کا نور یہ مقبولوں کو نظر آیا کرتا ہے، مردودوں کو نظر نہیں آیا کرتا۔ ہمارے نبی پاک کا نور یہ نوریوں کو نظر آیا کرتا، ناریوں کو نظر نہیں آیا کرتا۔ ہمارے نبی کا نور یہ جنتیوں کو نظر آیا کرتا ہے، دوزخیوں کو نظر نہیں آیا کرتا۔ اللہ یا دوزخی تو خود انکار کرتے پھرتے ہیں نبی کریم کے نور۔ سنو یہ بات ذرا، کتاب کا نام ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس میں سب سے پہلے جو حدیث انہوں نے لکھی وہ یہ پیش کر رہا ہوں، امام عبدالرزاق کے حوالے سے، جو امام بخاری کے دادا استاد ہوں۔ مشہور حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ۔ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ یہی نور تھا جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا، اور اسی نور کی برکت سے آپ کا سارا باطن اللہ نے منور کر دیا۔ اب آدم علیہ السلام کا وجود مسعود تیار ہو گیا، فرشتوں نے سجدے کیے۔ سنو بھئی، یہاں چند حکمتیں بیان کروں گا کہ فرشتوں نے 2 سجدے کیوں کیے۔ جب فرشتوں نے یہ 2 سجدے کیے، اللہ پروردگار عالم نے ہمیں بھی ہر رکعت میں یہ 2 سجدے کرنے کا حکم دیا۔ ہر رکعت میں جو ہم سجدے کرتے ہیں وہ دونوں سجدے فرض ہیں۔ بولو، یہ دونوں سجدے، ایک بھی سجدہ اگر کم کیا فرض میں کمی ہو گئی، نماز نہیں ہو۔ اللہ نے ہمیں بھی 2 سجدے عطا کیے، ہم ایک سجدہ کرتے ہیں، اس کے بعد سر اٹھا کر دوسرا سجدہ کرتے ہیں۔ اور کرو، اس میں حکمت یہ کہ ہم ایک سجدہ کر کے گویا اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور دوسرا سجدہ کر کے اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ اسی مٹی میں چلے جانا ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ ہم یہ سجدہ اس لیے کرتے ہیں، ایک سجدہ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور دوسرا سجدہ کرتے ہیں شیطان کو جلانے کے لیے۔ چنانچہ طبرانی کنز العمال دونوں کتابوں میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب مسلمان میرا امتی سجدہ کرتا ہے، شیطان اس کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا اور رونے لگتا ہے اور کہتا، میرے لیے خرابی ہو، اللہ نے مجھے سجدے کا حکم دیا، میں نے انکار کیا، میں دوزخی ہو گیا۔ اللہ نے مسلمان کو حکم دیا، اس نے سجدہ کیا، وہ کامیاب ہو کر جنتی ہو گیا۔ تو ایک سجدہ، جب ہم یہ سجدہ کرتے ہیں تو شیطان روتا ہے، گویا اس کو رلانے اور چڑھانے کے لیے ہم یہ 2 سجدے کرتے ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا وجود تیار ہوا۔ یہاں علماء کا اختلاف، یہ جو مقام آیا یہاں علماء کا اختلاف، بعض علماء نے لکھا کہ آدم علیہ السلام کا وجود اللہ نے جنت میں تیار کیا، اور بعض علماء نے لکھا کہ آدم علیہ السلام کا وجود زمین پر تیار کیا گیا، جہاں آج خانہ کعبہ ہے اس جگہ آدم علیہ السلام کا وجود تیار کیا گیا، اور یہاں سے آدم علیہ السلام کو جنت میں لے جایا گیا۔
بہرحال علماء کا اختلاف اپنی جگہ ہے. آدم علیہ السلام کا وجود تیار ہوا. حضرت علامہ قسطلانی نے مواہب الدنیا میں، حضرت علامہ زرقانی نے زرقانی میں، علامہ نبانی نے انوار محمدیہ میں، اور بھی بہت سی کتابوں میں، کہ جنت سے ایک تخت لایا گیا اور آدم علیہ السلام کو اس تخت پر بٹھا دیا گیا. 7 لاکھ فرشتے دائیں، 7 بائیں، 7 آگے پیچھے، 28 لاکھ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا، اور فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا وہ تخت اٹھایا اور آپ کو جنت میں لے گئے. معلوم ہوا آدم علیہ السلام کی جنت پر آمد میں فرشتوں نے جلوس نکالا ہے. 28 لاکھ فرشتے اس جلوس میں شامل تھے جنہوں نے آدم علیہ السلام کا یہ تخت اٹھایا اور جنت کے اندر رکھ دیا. اب یہاں پر سفر معراج پر ایک اعتراض ہوتا، اس کا جواب ہمیں مل گیا. اعتراض یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آسمانوں پر کیسے چلے گئے؟ انسانی جسم میں کثافت ہے اور کثیف جسم جو ہے وہ آسمان پر نہیں جا سکتا. تو اس کا جواب امام فخر الدین رازی نے دیا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسانی جسم میں کثافت ہے اور وہ جسم پر نہیں، جنت میں نہیں جا سکتا، تو آدم علیہ السلام بھی تو انسان ہے، پھر آپ جنت میں کیسے داخل ہو گئے؟ ایک جواب. دوسرا ذرا غور فرمائیے گا، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا جسم اور سارے نبیوں کا جسم لطیف ہوتا ہے، اور جو جسم لطیف ہوتا ہے وہ فرشتوں کے جسم سے بھی زیادہ ہلکا ہوتا ہے اور فرشتوں سے بھی زیادہ لطیف ہوتا ہے. چونکہ سارے نبیوں کا جسم لطیف ہوتا ہے، اس لیے وہ آسمانوں پر جس طرح فرشتے جا اور آ سکتے ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی بھی آسمانوں پر جا اور آ سکتے ہیں. میرے دوستو بزرگوں، اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جسم اور سارے نبیوں کا جسم لطیف ہوتا ہے، اور جو جسم لطیف ہوتا ہے وہ فرشتوں کے جسم سے بھی زیادہ ہلکا ہوتا ہے اور فرشتوں سے بھی زیادہ لطیف ہوتا ہے. چونکہ سارے نبیوں کا جسم لطیف ہوتا ہے، اس لیے وہ آسمانوں پر جس طرح فرشتے جا اور آ سکتے ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی بھی آسمانوں پر جا اور آ سکتے ہیں. میرے دوستو بزرگوں، اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ نبی کریم علیہ السلام کیسے آسمانوں پر چلے گئے، غور کرو، ان کے لیے جواب یہ ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام زمین سے اوپر آسمانوں پر جا سکتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پاک کو بھی معراج کی رات زمینوں سے آسمانوں پر لے جانے پر قادر ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آئے تو دن تھا جمعے کا اور تاریخ تھی 10 محرم. آپ جنت میں داخل ہوئے، تنہائی اور اکیلا پن. کتنا عرصہ جنت میں رہے؟ 3 قول. ایک قول یہ کہ آپ 100 سال جنت میں رہے، ایک قول کے مطابق آپ 70 سال جنت میں رہے، تیسرے قول کے مطابق 43 سال اور 4 مہینے آپ جنت کے اندر رہے. اتنا عرصہ جنت میں گزارا، تنہائی اور اکیلا بنے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں زمین پر تھا تو فرشتوں کے ساتھ تیرا ذکر کیا کرتا تھا، یا اللہ یہاں تنہا اور اکیلا ہو گیا، پروردگار عالم میرا کوئی ہم جنس ہونا چاہیے. کیونکہ الجنس الی الیمیل والجنس، جنس کو جنس سے محبت ہوتی، آپ کا ہم جنس کوئی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام سوئے اور ایک روایت میں آیا کہ اللہ نے نیند طاری کر دی. آپ کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے، دیکھا سر کے پاس ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہے. اٹھ کر بیٹھ گئے. تو کون ہے؟ کہا عورت. تجھے کیوں پیدا کیا؟ تجھے کس نے پیدا کیا؟ فرمایا جس نے آپ کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا گیا؟ کہا تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں. فرشتے آئے، اے آدم اس کو پہچانتے ہو؟ یہ کون ہے؟ کہا ہاں یہ عورت ہے.
اے آدم اس کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا اس کا نام ہے حوا۔ پوچھا گیا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا زندہ کو حی کہتی ہے، اور چونکہ یہ مجھ زندہ انسان سے پیدا کی گئی ہے لہذا اس کا نام حوا ہے۔ اب حضرت آدم حضرت حوا کے ساتھ جنت میں رہنے لگے۔ اللہ قرآن میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنات، اے آدم اور ہے اس کی بیوی حوا دونوں جنت کے اندر سکونت اختیار کرو۔ جنت کی ہر نعمت استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی، ہر پھل استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی، ہر جگہ جنت میں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ ایک چیز ایسی تھی جس پر پابندی لگا دی گئی، یہ خبردار تم نے اس کے قریب نہیں جانا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے آدم خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو گئے۔ وہ درخت کیا تھا؟ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے لکھا کہ وہ انجیر کا درخت، بعض علماء نے لکھا کہ وہ انگور کی بیل تھی، بعض علماء نے لکھا کہ وہ گندم کا پودا تھا، اور بعضوں نے لکھا کہ وہ جو کا پودا تھا۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں وہ گندم کا پودا تھا جو ہماری دنیا کے درختوں کے برابر۔ حضرت آدم علیہ السلام پر پابندی لگا دی گئی، تم نے اس کے قریب نہیں جانا، ساری جنت میں جو بھی نعمت استعمال کرنا چاہو تمہیں اجازت ہے۔ اب آدم علیہ السلام نے جنت کی نعمتوں کو استعمال کیا، حضرت حوا کے قریب جانے لگے، ان سے نفع حاصل کرنا چاہا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ آدم سے کہہ دو پہلے اس کا حق میں ادا کروں۔ اے جبریل اے آدم اللہ فرماتا کہ پہلے اس کا حق مہر ادا کرو۔ اے جبریل اللہ سے پوچھو کہ ان کا حق مہر کیا ہے۔ جبریل آئے عرض کیا اللہ آدم یہ سوال کرتے ہیں کہ حق مہر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر آدم سے کہہ دو، ایک روایت میں آیا 17 مرتبہ، ایک روایت میں آیا کہ 3 مرتبہ، اور شیخ عبد العزیز نے تفسیر عزیزی میں مولوی اشرف علی تھانوی نے نشرالطیب میں لکھا اللہ نے فرمایا 20 مرتبہ میرے محبوب پر درود شریف پڑھو، ان کا حق میں ادا ہو جائے گا۔ معلوم ہوا ہمارے نبی کریم اس مقام پر بھی آدم علیہ السلام کے کام آئے ہیں۔ بولو حضور نے اس وقت بھی آدم علیہ السلام کی مدد کی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنتی مخلوق ہیں، آپ جنت کے اندر ہیں، ہمارے نبی کریم نے اس وقت بھی آپ کی مدد کی، حضور کا نام اور ذات آدم کا وسیلہ بنی۔ غور کرو معلوم ہوا جو مخلوق جنت میں موجود ہو ہمارا نبی اس ذات کا اس مخلوق کا بھی وسیلہ، جب جنتی مخلوق کا وسیلہ ہمارے نبی پاک ہے تو زمینی مخلوق کا بھی ہمارا نبی وسیلہ ہے۔ اللہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کا نکاح ہوا، اور ایک روایت میں آیا کہ جبریل امین نے اس نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت آدم نے حضرت حوا سے نفع حاصل کیا، لیکن جب تک جنت کے اندر رہے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جنت میں آپ کی کوئی اولاد ثابت نہیں، جبکہ بعض علماء اس طرف گئے کہ ایک اولاد جنت میں پیدا ہوئی جن کا نام حارث رکھا گیا، لیکن علماء کا اجماع یہ ہے کہ آپ کی نسل زمین پر آ کر چلی ہے، جنت میں کوئی اولاد نہیں ہے، آپ جنت کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شیطان جس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے میرے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا یا اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، کیوں؟ سورۃ الاعراف
شیطان نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، یا اللہ میں تو بلند ہوں، بلا میں بلند ہو کر پست کو سجدہ کیوں کروں؟ چونکہ مولوی تھا، حدیث شریف کے اندر آتا 40,000 سال تک زمین پر کافر جنوں سے جہاد کرتا رہا، 40,000 سال تک اللہ کی عبادت عرش کے قریب سجدے کرتا رہا، اور 40,000 سال تک جنت میں فرشتوں کو پڑھاتا رہا۔ کتنے ہو گئے؟ 1,20,000 سال۔ 1,20,000 سال تک اللہ کی عبادت کرنے والا چونکہ اتنا بڑا عالم تھا، کہنے لگا میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ یا اللہ میں تو تجھے سجدہ کروں گا۔ بولو ایمان سے بتانا، اس نے توحید کا انکار کیا تھا؟ بولو نہیں، توحید تو بیان کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا یا اللہ سجدے کے سوا تیرے علاوہ اور کون سی ذات ہوگی؟ یا اللہ میں تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ بولو اس نے بات سچی کی تھی یا نہیں؟ بالکل سچی بات کی، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا نہیں۔ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اس نے اس طرف تو دیکھا ہے، لیکن اس طرف نہیں دیکھا کہ سجدہ کرنے کا حکم کون دے رہا۔ اس نے ہیرے کی قدر نہیں کی، میرے حکم کی قدر کی۔ یہاں بھی یہی کہ اس نے اللہ کے حکم کی طرف نہیں دیکھا، کہنے لگا یا اللہ میں سجدہ نہیں کر سکتا، جبکہ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کی، اطاعت کیا، اللہ کے حکم کو مانا۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے انکار کر دیا۔ اب سنو یہاں جو نقطہ بیان کرنا وہ یہ، اللہ نے جب یہ فرما تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، کہا یا اللہ لما کل اسجد لبشر، یا اللہ میں بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اور کرو معلوم ہوا اللہ کے نبی آدم کو ساری مخلوق میں سب سے پہلے بشر کہنے والا شیطان ہے، اور آج بھی دنیا میں ایسے آدمی آپ کو ملیں گے جو بشر کی رٹ لگاتے ہیں۔ معلوم ہوا یہ بشر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے گرو گھنٹال نے بھی بشر کہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ یہ بات یاد رکھیے، سب سے پہلے نبی کو بشر کس نے کہا ہے؟ شیطان نے۔ تو جو لوگ آج نبی کو صرف بشر کہتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کا طریقہ کس کے طریقے پر ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے 1,20,000 سال کی عبادت کی طرف نہیں دیکھا، فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ مقبول بارگاہ ہو گئے، شیطان مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ اور پھر علماء کرام نے فرمایا جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے سجدہ کرے گا، اللہ کو خوش کرتے ہوئے سجدہ کرے گا، اس کو 1,20,000 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا۔ یہ کتنا بڑا انعام اللہ نے ہمیں عطا کیا کہ ہم اگر اللہ کو راضی کرتے ہوئے آج سجدہ کریں، نماز پڑھیں اور 5 نمازوں میں اللہ پروردگار عالم کی رضا کے لیے سجدہ کریں، تو پھر اللہ ہمیں ہر سجدے پر 1,20,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ نے عبادت کی طرف نہیں دیکھا، کیا فرمایا؟ قرآن پڑھ کر دیکھ سورۃ الحجر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ فرماتا بس تو مردود ہے، نکل جا، تجھ پر قیامت تک کے لیے لعنت ہی لعنت ہے۔ اللہ نے شیطان کو مردود قرار دے کر نکال دیا۔ شیطان نے کیا کہا؟ اللہ ارشاد فرماتا شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں قالا انظرنی الی یوم یبعثون، قالا انت قال انک من المنذرین، قال فبما اغویتنی لا اقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان نے کہا یا اللہ پھر مجھے مہلت دے کہ پروردگار عالم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی۔
शैतान ने कहा या अल्लाह मैं उनके तेरे सीधे रास्ते पर आकर बैठ जाऊंगा, उनको दाएं से भी बाएं से भी आगे पीछे से गुमराह करूंगा। अल्लाह ने फरमाया जाओ हमने तुम्हें मोहलत दे दी। शैतान ने कहा या अल्लाह जब मैं उन्हें गुमराह करूंगा तो तू अपने बंदों में से अक्सर को अपना नाशुक्रा पाएगा। अब ईमान से बताना भाई शैतान ने जो कुछ अल्लाह से मांगा अल्लाह ने अता किया या नहीं किया? अल्लाह ने अता किया। शैतान ने कहा या अल्लाह मुझे क़यामत तक की जिंदगी दे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है हम जिंदगी दे। शैतान ने कहा या अल्लाह मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊं। अल्लाह ने फरमाया ठीक है वहां बैठ जा। मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। फरमाया ठीक है इसकी भी इजाजत। या अल्लाह मैं उनके दाएं से आऊंगा। फरमाया इसकी भी इजाजत। या अल्लाह मैं बाएं से आऊंगा। फरमाया उसकी भी इजाजत। आगे से आऊंगा पीछे से आऊंगा। फरमाया इसकी इजाजत। शैतान ने जो कुछ मांगा अल्लाह ने अता किया। पहली बात तो यह कि शैतान ने यह क्यों कहा कि या अल्लाह मैं क़यामत तक की जिंदगी चाहता हूं। उलमा ने लिखा, मुफस्सिरीन फरमाते इसलिए कि शैतान मौत की सख्ती से डरता था, इसलिए उसने कहा मुझे क़यामत तक की जिंदगी दे। तो अल्लाह फरमाता इन्नका मिनल मुनज़िरीना इला यौमिल वक्तिल मालूम। अल्लाह फरमाता बस फिर ठीक है कि हमने शैतान को एक वक्त मालूम तक की मोहलत दे दी। और वो वक्त मालूम मुफस्सिरीन ने लिखा वो ये है कि जब पहली मर्तबा सूर फूंका जाएगा पहली सूर के साथ ही शैतान भी मौत का शिकार होगा। शैतान ने ये तमाम चीजें अल्लाह से मांगी, अल्लाह ने शैतान को दे दी। शैतान अल्लाह का नाफरमान, अल्लाह ताला की बारगाह का मरदूद। गौर करो नतीजा ये निकला जो अल्लाह की बारगाह का मरदूद है, नाफरमान है, उसने अल्लाह से मांगा तो अल्लाह ने अता किया। तो जो नबी और वली अल्लाह की बारगाह के मकबूल है जब वो सवाल करेंगे तो भला अल्लाह उनको क्यों ना अता करेगा। सोचो ना जब नाफरमान अगर मांगे तो अल्लाह दे रहा है, तो जब फरमा बरदार अल्लाह से मांगेगा तो अल्लाह उसको क्यों नहीं अता करेगा। इसीलिए हदीस कुदसी है, सही बुखारी के अंदर हदीस है, हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है इन सालनी लाओती अन्ना, मेरे मुकर्रब बंदे इस हाल में मुझसे जो कुछ मांगते हैं मैं उनको जरूर जरूर अता कर दे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों जरा गौर फरमाइए, चूंकि शैतान को मरदूद करार दे दिया गया, उसने ख्याल किया आदम की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत से निकाल दिया, लिहाजा मैं आदम को भी जन्नत में नहीं रहने दूंगा। अब वो आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालने के बहाने तलाश करने लगा। हजरत अल्लामा कस्तलानी ने मवाबिल दुनिया में लिखा कि वो जन्नत के दरवाजे पर आया, दरवाजा खटखटाया, सांप आया, मोर आया। क्या बात? कहा मुझे आदम तक ले चलो, अल्लाह का एक जरूरी पैगाम आदम को पहुंचाना। मोर ने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे पीछे सांप आ रहा है, वो ये काम करेगा। सांप आ गया, शैतान से कहा तू हवा बनकर मेरे दांतों के दरमियान बैठ जा, मैं तुझे जन्नत में दाखिल कर दूंगा। बहरहाल ये बात याद रखिए, ये जो कौल मैंने अभी हदीस पेश की इसकी सेहत पर उलमा को कलाम है यानी एतराज कि ये सही है या नहीं। लेकिन बहरहाल इसके अलावा कोई और रिवायत ऐसी नहीं मिलती कि शैतान जन्नत में दाखिल हुआ हो, किस तरीके से दाखिल हुआ, इस पर कोई और रिवायत नहीं मिलती। तो मैं इसी पर एतमाद करके आगे बढ़ूंगा। शैतान सांप के मुंह में हवा बनकर बैठ गया, जन्नत में आया। जन्नत में आकर इंसानी शक्ल इख्तियार की, शजरे ममनुआ के पास आकर उसने बांसुरी बजाई। बोलो क्या बजाया? बांसुरी। याद रखिए अल्लाह की मखलूक में सबसे पहले बांसुरी बजाने वाला शैतान है। और उलमा ने फरमाया क़यामत तक जितने लोग ये बांसुरी बजाएंगे उनका हशर क़यामत के रोज़ शैतान के साथ होगा। इसलिए कि मिशकात शरीफ की हदीस है, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा इला यौमिल क़ियामह, मन सन्ना सुन्नतन सय्यतन फलहु विज़रुहा व विज़रु मन अमिला बिहा इला यौमिल क़ियामह, कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गालिबन हज़रत अबू हुरैरा से मरवी हदीस है, नबी करीम ने फरमाया जिसने कोई अच्छा तरीका ईजाद किया क़यामत तक जितने लोग उस अच्छे तरीके पर अमल करेंगे ईजाद करने वाले को उन सब के बराबर सवाब होगा, और जिसने कोई बुरा तरीका ईजाद किया क़यामत तक जितने लोग उस बुरे तरीके पर अमल करेंगे उन सब के बराबर उसको अजाब होगा।
تو حدیث میں آتا کہ شیطان کا اس کام میں جو طریقہ اختیار کرے گا اس کا حشر شیطان ہی کے ساتھ ہو. اب آدم علیہ السلام نے جب اس کی آواز سنی آپ آئے. اللہ کے بندے تو کون ہے؟ کہا ہے آدم یہ چھوڑو، تم اس درخت کے قریب کیوں نہیں جاتے؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے منع کر دیا اس درخت کے قریب نہ جانا. اس نے کہا تمہیں پتا ہے کہ اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا؟ کہا کیوں منع کیا؟ اس نے کہا تمہارا رب تمہیں جنت میں رکھنا نہیں چاہتا، وہ تمہیں جنت سے نکال دینا چاہتا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ جو بھی درخت کا پھل کھا لے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا. اس نے الٹی بات کی، آپ پھل نہ کھاتے تو ہمیشہ جنت میں رہتے. اس نے الٹی بات کی اور اپنی اس غلط بات پر اس نے قسم بھی کھائی. وَقَاسَمُهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. شیطان نے کہا، اس نے قسم کھائی کہ میں خیر خواہی کی بنیاد پر کہتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلے جھوٹی قسم کھانے والا شیطان ہے. قیامت تک جتنے لوگ جھوٹی قسم کھائیں گے ان کا حشر شیطان کے ساتھ ہوگا. اس کو کہتے ہیں یمین غموس، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی جائے. اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم نے فرمایا یہ گناہ کبیرہ ہے، جب تک آدمی توبہ نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا. آدم علیہ السلام نے خیال کیا کہ کیا اللہ کی مخلوق میں کوئی اتنا ظالم ہو سکتا کہ وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھائے. آدم علیہ السلام کی توجہ جو تھی وہ اس طرف نہیں گئی اور آپ نے وہ شجر ممنوعہ کا پھل کھایا. ایک روایت میں آیا کہ حضرت حوا نے وہ پھل توڑ کر خود بھی کھایا، حضرت آدم کو کھلایا. اور ایک روایت میں آ کے آپ چل کر گئے اس درخت کا پھل توڑا. آپ جب درخت کے پاس گئے آپ کے جسم کے 4 اعضاء اس درخت کے ساتھ استعمال ہوئے. پاؤں سے چل کر اس درخت کے پاس گئے، ہاتھوں سے پھل توڑا، جب توڑنے لگے اس کی شاخیں آپ کے سر کو لگی. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا اور منہ سے وہ پھل کھایا ہے. 4 اعضاء استعمال ہوئے اور اللہ نے ہم پر جو وضو مقرر فرمایا اس میں بھی جو فرض ہے وہ بھی 4 رکھے گئے. وہ 4 فرض یہی، اس کی حکمت یہ ہے ہمیں منہ دھونے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے وہ پھل آنکھ سے دیکھا اور آنکھ چہرے میں اور منہ سے کھایا، اس لیے وضو میں چہرہ دھونا فرض ہوا. آپ نے جب اس پھل کو توڑا، ہاتھ سے توڑا تو وضو میں ہاتھ کا دھونا فرض قرار پایا. توڑنے لگے تو اس کی شاخیں آپ کے سر کو لگی تو سر کا مسا فرض ہو گیا. اور جب آپ نے پھل توڑا تو چل کر اس کے پاس گئے، لہذا وضو میں یہ آپ کے پاؤں کا دھونا بھی فرض قرار دیا گیا. یہ 4 اعضاء وضو میں دھونا فرض اس لیے ہے کہ ہمارے باپ آدم کے جسم کے 4 اعضاء اس پھل کو توڑ کر کھانے میں لگے. میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام کے وجود میں 2 چیزیں استعمال ہوئی، مٹی اور پانی. سوال یہ کہ ان 2 چیزوں سے جسم کیوں بنا؟ علماء نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہے حکیم اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ پروردگار عالم نے آدم کے وجود کو ان 2 چیزوں سے تخلیق فرمایا. آدم کی اولاد کی ظاہری پاکیزگی کے لیے بھی اللہ نے یہی 2 چیزیں مقرر فرمائی. غور کرو میں حکم ہے کہ جب وضو کریں تو پانی سے وضو کریں، غسل کریں تو پانی سے غسل کریں، اور اگر پانی موجود نہ ہو تو وضو کے لیے اللہ نے تیمم کو مقرر کیا. اور تیمم مٹی سے کیا جاتا ہے. تو جس طرح آدم کے وجود کے لیے یہ 2 چیزیں استعمال ہوئیں، آدم کی اولاد کی ظاہری پاکیزگی اور طہارت کے لیے بھی اللہ نے پانی اور مٹی کو مقرر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے باپ آدم کی ضرورت تھی، تو اللہ نے ہماری پاکیزگی کے لیے بھی ان 2 چیزوں کو ہماری ضرورت مقرر کر دی. میرے دوستو بزرگوں، حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ پھل کھایا آپ کے جسم کے سارے کپڑے اتر گئے. وہ کپڑے کس چیز کے؟ یہاں 2-3 قول علماء کے. ایک قول یہ کہ جنت کے ریشم کا وہ لباس تھا، اور ایک قول علماء نے یہ لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک خاص لباس ان کے لیے پیدا کیا جس کی مثال ممکن نہیں. اور تیسرا قول یہ کہ یہ جو ہمارے ہاتھوں پر ناخن ہے،
اللہ نے اس کو بطور لباس آدم کے جسم پر رکھا، لیکن جب آپ نے وہ پھل کھایا تو سارے جسم سے یہ لباس اتار لیا گیا، لیکن ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں پر اس کو باقی رکھا گیا۔ کیوں؟ تاکہ آدم علیہ السلام جب بھی اپنے ہاتھوں کو دیکھیں تو اس جنتی لباس کو یاد رکھیں، بطور یادگار اس لباس کو کہ کچھ حصے کو باقی رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب لباس اتار لیا گیا، مارے شرم کے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں دوڑنے لگے، دوڑتے رہے یہاں تک کہ آپ کے بال شجر ممنوعہ سے الجھ گئے، بالوں کو الگ کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا آدم کیا تو مجھ سے بھاگتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا کہ میں تجھ سے بھاگوں؟ یا اللہ تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، یا اللہ میں تو اپنی خطا کی وجہ سے شرمسار ہوں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے انجیر کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا۔ اب اللہ کا حکم ہوا کہ اے آدم کہ ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس پھل کے قریب، درخت کے قریب نہ جانا؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، یاد رکھو آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر یہ پھل نہیں کھایا۔ یاد رکھیے اگر یہ کہا جائے کہ آدم نے جان بوجھ کر یہ پھل کھایا تھا تو یہ گناہ ہے، نافرمانی اللہ کی، اور اللہ کا کوئی نبی اللہ کا نافرمان ہو سکتا نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ فرماتا بس آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور ہم نے آدم علیہ السلام کے لیے عزم اور ارادہ نہیں پایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر یہ پھل نہیں کھایا بلکہ آپ نے بھول سے یہ پھل کھایا۔ چونکہ جنت میں آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، لہذا آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کمی کو رکھ دیا ہے، لہذا ہم بھی بھولتے ہیں کیونکہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام بھولے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اے آدم اب زمین پر چلے جاؤ۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے اللہ فرماتا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اللہ فرماتا شیطان نے انہیں اس درخت سے ورگلایا اور جس مقام پر رہتے تھے اس سے الگ کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے۔ اب سوال یہاں پر یہ کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر کیوں اتارا گیا، اس میں بھی چند حکمت علماء نے۔ پہلی حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اللہ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ غور کرو اگر آدم علیہ السلام کو جنت سے نہ نکالا جاتا، آپ جنت میں رہتے تو اللہ کا کلام جھوٹا ہو جاتا، اور جس کا کلام جھوٹا ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو خدا ہوگا اس کا کلام جھوٹا نہیں ہوگا۔ تو چونکہ اللہ نے پہلے فرما دیا تھا کہ ہم آدم کو اپنا خلیفہ بنائیں گے، اس لیے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے زمین پر اتارا۔ دوسری دلیل، اگر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو زمین پر نہ اتارتا، آپ جنت میں رہتے، آپ کی اولاد جنت میں پھلتی پھولتی پیدا ہوتی۔ ایمان سے بتانا جو قانون آدم پر لگایا گیا وہی قانون آپ کی اولاد پر بھی ہوتا۔ بعد میں آپ کی اولاد میں سے کوئی وہ پھل کھا لیتا، اللہ حکم فرماتا اس کو زمین پر اتار دیا جائے، تو بولو اس کی جدائی میں اس کے ماں باپ روتے یا نہیں روتے؟ بیوی بچے دوست عزیز اقارب روتے، پھر جنت نہ رہتی بلکہ ماتم قدا بن جاتا۔ اللہ پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تاکہ آپ کی اولاد میں سے کوئی وہ پھل نہ کھائے اور ان کے لیے جنت بربادی اور بے اطمینانی کی جگہ نہ بنے۔ تیسری حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا 300 سال تک آپ روتے رہے ہیں، اور حدیث میں آتا لعنین المذنبین حتی حب الیہ من زجل المسبحین، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو گناہگاروں کا رونا تسبیح پڑھنے والوں کی آواز سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ یعنی ایک آدمی سارا دن ساری رات تسبیح پڑھتا رہے اور ایک آدمی اپنی خطا کو یاد کر کے روتا رہے، اس کا رونا تسبیح پڑھنے والے کی آواز سے اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کو زمین پر نہ اتارا جاتا آپ نہ روتے، جب آپ نہ روتے تو اللہ تعالیٰ اپنی پیاری آواز کیسے سنتا؟ ان حکمتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو
जमीन पर उतार दिया। अब कहां उतारा? शैतान को उतारा एक मुकाम है, मुकाम एला, इस मुकाम पर, और हजरत हव्वा को जहां आज जद्दा शहर आबाद है इस जगह उतारा, और हजरत आदम को हिंदुस्तान में, जिसको हम आजकल श्रीलंका कहते हैं, ये उस जमाने में हिंदुस्तान का हिस्सा था, इस जगह आपको उतारा गया। आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर आए तो उस वक्त आपका कद था 60 गज लंबा और 7 गज चौड़ा, और जब आप चलते तो उलमा ने लिखा कि जिस जगह आपका पांव पड़ा वहां आज एक शहर आबाद है, और दोनों कदमों के दरमियान जो जगह है या तो वहां खेती उगी है या वहां कब्रिस्तान बनाए गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में एक पहाड़ है जिसका नाम है आदम की चोटी, माउंटेन ऑफ एडम। इस पहाड़ पर आपको उतारा गया। इस पहाड़ को 3 कौमों से निस्बत, हिंदू, सिख, हिंदू, ईसाई और मुसलमान। हिंदुओं के नजदीक ये पहाड़ इसलिए मुकद्दस है, हिंदू कहते हैं कि इस पहाड़ पर इनके देवता कृष्ण ने इबादत की। ईसाई कहते हैं ये पहाड़ इसलिए अफजल है कि जब ईसाइयों में पॉप सिस्टम राज हुआ, पादरी सिस्टम, तो इनका सबसे पहला पादरी सेंट पॉल, उसने इस पर इबादत की। और मुसलमान कहते हैं ये इसलिए अफजल है कि यहां अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को उतारा। चुनाचे आज भी आप श्रीलंका चले जाएं, आदम की चोटी नामी उस पहाड़ पर आज भी इतना बड़ा आदम अलैहिस्सलाम के पांव का निशान मौजूद है। इसके 2 रास्ते हैं, एक दाखिली और एक खारजी। आदम अलैहिस्सलाम खारजी रास्ते से जमीन पर उतरे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम यहां रोते रहे, 300 साल आप रोते रहे। इतना रोए कि हदीस में आता कि आपके आंसुओं से नदी और नाले बह निकलते थे, और जब परिंदे आपके आंसुओं का पानी पीते और कहते कितना मीठा पानी है, तो आप और भी ज़ारो कतार रोते कि ये परिंदे भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। उलमा ने लिखा कि सारी दुनिया के इंसानों के आंसू अगर जमा कर लिए जाए तो आदम अलैहिस्सलाम के आंसू सबसे ज्यादा है। सारी दुनिया के आंसू एक तरफ और आदम अलैहिस्सलाम के आंसू एक तरफ। आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर आए तो अपने साथ क्या क्या चीजें लेकर आए, सुनो भाई ये बात। आदम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ने मुख्तलिफ फलों के बीज उतारे। 3 फल अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के साथ 3 तरह के फल भी जमीन पर उतारे। हजरा अस्वद भी आपके साथ जमीन पर उतारा गया। खेती बाड़ी करने के लोहे के औजार भी उतारे गए। बीज उलमा ने लिखा मुख्तलिफ फलों के, अल्लाह ने मुख्तलिफ दालों के बीज आदम के साथ उतारे। 3 तरह के फल उतारे गए। एक फल की किस्म वो थी कि जो छिलकों समेत ही खा लिया जाता है, जैसे अमरूद और सेब वगैरह। दूसरी फल की किस्म वो थी जो आदम अलैहिस्सलाम के साथ उतारी गई कि जिनके छिलके तो उतार दिए जाते हैं और अंदर का जो मगज है, गूदा, वो खा लिया जाता है, जैसे कि पपीता हुआ या अनार हुआ या केला या मौसम्बी वगैरह। और तीसरी तरह की जो फल अल्लाह ने आदम के साथ उतारा वो ये था कि उसके ऊपर का हिस्सा जो है वो खा लिया जाता है और अंदर का हिस्सा फेंक दिया जाता है, जैसे कि खजूर और आम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों जरा गौर फरमाइए। और अल्लाह तबारक ताला ने जो खेती बाड़ी के औजार उतारे उसके बारे में अल्लामा महमूद आलूसी बगदादी ने तफसीरुल मानी के तफसीरुल बयान के अंदर लिखा। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने लोहे के जो औजार उतारे उसमें जमीन में चलाने के लिए हल उतारा, अल्लाह ने हथौड़ी उतारी और जंबूर उतारा। ये 3 औजार अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के साथ जमीन पर उतारे। और जमीन पर आने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कौन सा लिबास सबसे पहले इस्तेमाल किया? हदीस में आता कि आदम अलैहिस्सलाम ने एक दुम्बे के ऊन लिए, उसको साफ किया और उस ऊन को बुनने के बाद आपने अपने लिए एक जुब्बा बनाया, हजरत हव्वा के लिए एक कुबा बनाई और सर पर ओढ़ने के लिए चादर बनाई। 2 पेशे आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर आकर इख्तियार किए। आपने सबसे पहले जो पेशा इख्तियार किया वो कपड़ा साजी, कपड़ा बुनना, और दूसरा पेशा था खेती बाड़ी करना। ये 2 पेशे आदम ने।
زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلی خوراک آپ نے کیا استعمال کی؟ حدیث شریف کے اندر آتا علامہ ابن کثیر نے لکھا جبریل امین جنت سے گندم کے 7 دانے لے کر آئے. حضرت آدم سے کہا گیا ہے آدم یہ لے لو. فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا اے آدم یہ وہی پھل ہے جس کو کھایا تو آپ کو جنت سے نکالا گیا ہے. اس کا کیا کرنا؟ کہا اس کو زمین میں بو دیا جائے. آپ نے زمین میں بویا تو زمین پر گندم کا پودا پیدا ہوا. جتنے اس کو دانے لگے ان دانوں کو دوبارہ زمین میں بو دیا گیا. اس سے 100 گنا زیادہ اور دانے پیدا ہوئے اور اس کو پیس کر آدم علیہ السلام نے اپنے لیے روٹی بنائی, استعمال کی. اور جب تک زمین پر زندہ رہے آدم علیہ السلام نے کبھی کنویں اور سمندر کا پانی استعمال نہیں کیا. آپ نے بارش کا پانی زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلے بارش کا پانی استعمال کیا. میرے دوستوں بزرگوں 300 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے. آخر کار حضرت علامہ امام حاکم نے المستدرک کے اندر لکھا, امام بیکی نے بیکی شریف میں, امام ابو القاسم نے طبرانی میں, علامہ ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر میں لکھا. فاروق اعظم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام زمین پر ہے, تنہائی اور اکیلا پن ہے. جو ہی زمین پر آئے 2 مصیبتیں آپ کے ساتھ ہیں, ایک تنہائی اور اکیلا پن اور دوسرا تاریکی اور اندھیرا. لیکن جب صبح کا سہانا وقت طلوع ہوا دونوں مصیبتیں دور ہو گئی. آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 2 نفل پڑھے. یہ 2 نفل اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے فجر کی 2 فرضوں کی شکل میں ہمیں عطا کر دیے. گویا اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی امتیوں اگر تم یہ 2 فرض پابندی کے ساتھ پڑھو گے تو تمہارا حشر قیامت کے روز حضرت آدم کے ساتھ ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام آپ تنہائی اکیلا پن جب یہ دور ہوا تو آپ روتے ہیں. اللہ کو آپ کا یہ رونا پسند آیا. جبریل امین کو بھیجا, انہوں نے آ کر آدم علیہ السلام کے کان میں اذان دی. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو یاد آیا یہ نام تو اللہ نے اپنے عرش کے اوپر اپنے نام کے ساتھ لکھا. فرمایا یا رب العالمین میں اسی نام کا وسیلہ پیش کرتا ہوں, یا اللہ میری خطا اور لغزش کو معاف فرما دے. یہاں 4 قول علماء نے نقل کی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اللہ فرماتا ہے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو ان کی توبہ قبول ہوئی. وہ چند کلمات کیا تھے؟ 4 قول علماء. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پہلا قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اللہم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ جو ہم نماز میں ثنا پڑھتے. دوسرا قول حضرت عبداللہ ابن عباس کا, آپ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے پڑھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تیسرا قول حضرت وہب بن منبہ اور محمد بن قاب کا ہے. آدم علیہ السلام نے فرمایا سبحانک اللہم و بحمدک عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی انک خیر الغافرین. فرمایا پروردگار عالم میری خطا کو معاف فرما دے. اب چوتھا قول جو میں نے پہلے پیش کیا, فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب نبی کریم کا نام سنا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب العالمین اللہم اسألوک بحق محمد, یا اللہ محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے میری خطا کو معاف فرما دے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ایک قول یہ بھی ہے اللہم اسألوک بجاہ محمد عبدک و کرامت علیک ان تغفر لی خطیئتی. آپ نے فرمایا یا اللہ میں محمد مصطفیٰ کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, یا اللہ جو تیری عزت والے بندے ہیں ان کے وسیلے سے میری مغفرت اور میری خطا کو معاف فرما دے. یہ 4 قول ہیں. جب آپ نے نبی کریم کا وسیلہ اختیار کیا تو اللہ نے فرمایا آدم تم نے میرے حبیب کو کیسے پہچانا؟ یا اللہ جب تو نے ان کے جسم میں میرے جسم میں روح داخل کی تو میں نے ان کا نام تیرے عرش کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا, پہچان گیا یہ تیرے محبوب. اللہ نے فرمایا یا آدم لو تشفعت الینا فی اہل السماوات والارض لا شفعناک. اے آدم تو نے میرے محبوب کے نام کا وسیلہ صرف اپنے لیے بنایا, اگر تمام زمین والوں آسمان والوں کے لیے بناتا تو میں سب کو بخش دیتا. اب سوال یہ کہ آدم نے ہمارے نبی کریم کے نام کا وسیلہ زمین والوں کے لیے ساری مخلوق کے لیے کیوں نہیں بنایا؟ دیکھو وجہ یہ کہ آدم کی اولاد میں بولو کافر بھی تھے یا نہیں؟ کافروں کی روحیں بھی آپ کی نمرود فرعون حامان شداد یہ کافر.
इनकी रूहें भी आदम की पुश्त में थी और ये इंसान थे। अगर आदम वसीला बनाते तो उन काफिरों का भी वसीला बन जाता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबके लिए वसीला नहीं बनाया, मालूम हुआ आदम है मकबूल, ये सारे काफिर है मरदूद। पता ये चला हमारे नबी पाक का वसीला मकबूलों के नसीब में हुआ करता है, मरदूदों के नसीब में नहीं हुआ करता। मरदूद तो खुद ही इनकार करते हैं वसीले का। अब जब आदम अलैहिस्सलाम की लफ्ज़िश खता को अल्लाह ने माफ किया तो उलमा ने लिखा कि आदम अलैहिस्सलाम जो फल जन्नत में खाकर आए थे, शाह अब्दुल अजीज तफसीर अजीजी में लिखा कि 30 दिन वो फल आपके पेट में रहा। 30 दिन के बाद आदम अलैहिस्सलाम को कै आई, उल्टी आई, तो जिस मखलूक ने वो फल खाया उसके अंदर जहर पैदा हो। सांप में पहले जहर नहीं था, बिच्छू में जहर नहीं था, खजूरे में जहर नहीं था, बड़ में जहर नहीं था, ये आदम अलैहिस्सलाम की कै खाने से जहर पैदा हुआ। इंसान गौर कर, वो ग़िज़ा जो अल्लाह को नाराज करके खाई जाए वो इतनी जहरीली है कि उसको जानवर भी पसंद नहीं करते। 30 दिन वो फल आपके पेट में रहा। और बोलो अल्लाह ने हम पर रमजान के रोजे कितने फर्ज किए? बोलो 30 रोजे फर्ज करने में हिकमत ये है, गोया अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब के उम्मतियों, आदम ने वो फल खाया, 30 दिन उनके पेट में रहा, वो जन्नत से निकाले गए। अब हम तुम पर 30 दिन के रोजे फर्ज कर देते हैं। तुम्हारे बाप आदम ने वो फल खाया तो जन्नत से निकाले गए, तुम 30 दिन रोजा रखकर भूखे रहोगे तो हम तुम्हें वो जन्नत दोबारा अता कर देंगे। जमीन पर आने के बाद एक मुसीबत ये भी थी कि आदम अलैहिस्सलाम का रंग जो था वो जमीन पर आने के बाद स्याह हो गया, सारा जिस्म से गर्मी और सूरज की धूप तपिश की वजह से जिस्म स्याह हो गया। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में किया, अल्लाह मेरा जिस्म स्याह हो गया। अल्लाह ने फरमाया क्या तू चाहता कि तेरी रंगत पहली हालत पर आ जाए? हाँ यार। अल्लाह ने फरमाया हर महीने के 3 रोजे रखो, 13वीं, 14वीं, 15वीं का रोजा। आपने 13वीं का रोजा रखा, 1/3 हिस्सा रंगत पहली हालत पर आ गई। 14वीं का रोजा रखा, आधा जिस्म पहली हालत पर आ गया। और जब 15वीं का रोजा रखा तो आपका सारा जिस्म पहली हालत पर आ गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये 3 रोजे रखे। शुरू इस्लाम में यही 3 रोजे हम पर फर्ज किए गए, 13वीं, 14वीं, 15वीं का रोजा। गुनियत तालिबीन में हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि आज भी जो ये रोजे रखेगा, 13वीं का रोजा रखेगा उसे 10,000 साल, जो 14वीं का रोजा रखेगा उससे 50,000 साल, और जो ये 15वीं का रोजा रखेगा उसको 1,00,000 साल के रोजों का सवाब होगा। अब आखिर में आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वाक़या और फिर गुफ्तगू खत्म। अभी बड़ा लंबा चौड़ा तज़किरा आपकी औलाद के बारे में बाकी है, तो फिर कभी किसी मौके पर जिक्र करेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया अल्लाह मेरी औलाद होगी? फरमाया या अल्लाह मैं देखना चाहता हूं। अल्लाह ने 2 मरतबा, तिरमिज़ी 1, अबू दाऊद 2, मिशकात 3, तीनों किताबों में अल्लाह ने 2 मरतबा आपकी पुष्ट पर हाथ फेरा। पहली मरतबा हाथ फेरा, कुछ रूहें बाहर आई, या अल्लाह ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया ये तेरी दोज़खी औलादों की रूहें हैं, हम इन्हें दोज़ख में दाखिल करेंगे। फिर दूसरी मरतबा हाथ फेरा तो कुछ रूहें बाहर आई, या अल्लाह ये कौन है? फरमाया ये तेरी जन्नती औलादें हैं, इनको हम जन्नत में दाखिल करेंगे। अल्लाह परवरदिगार आलम आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया अल्लाह एक रूह मैंने जन्नती औलादों में देखी है जो बड़ी चमकदार नूरानी, या अल्लाह ये रूह किसकी? अल्लाह ने फरमाया ये तेरी औलाद में तेरा एक बेटा होगा दाऊद, ये उसकी रूह है। या अल्लाह इसकी उम्र कितनी? अल्लामा इब्ने कय्यम ने किताब रूह में लिखा, अल्लाह ने फरमाया हमने इसकी उम्र 40 साल लिख दी है। आदम ने फरमाया या अल्लाह ये कम है, इसकी उम्र को ज्यादा कर दिया जाए। फरमाया तकदीर का कलम तो चल चुका, या अल्लाह मेरी तरफ से इसकी जिंदगी में 60 साल का और इजाफा कर दिया जाए। अल्लाह ने फरमाया सोच लो जब तकदीर का कलम चलेगा उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। या अल्लाह मेरी तरफ से इजाजत है, अब आपकी उम्र को 40 से 60 मिलाकर 100 कर दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र जब 1000 साल की हुई, आपकी उम्र का जब 940वां साल हुआ, मलकुल मौत आ गए, ऐ आदम तुम्हारी रूह के कब्ज करने का वक्त है। उन्होंने कहा तू अभी कैसे आ गया, मेरी जिंदगी के 60 साल बाकी है। मलकुल मौत ने कहा या नबी अल्लाह के फुला वक्त में हजरत दाऊद को वो 60 साल नहीं दे चुके हैं। नबी करीम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम भूल गए और भूल की वजह से उन्होंने ये कह दिया। 3 मरतबा हुजूर ने फरमाया कि वो भूल गए थे
کہ وہ 60 سال داؤد علیہ السلام کو دے چکے. جب 940واں سال آیا تو آپ زمین پر لیٹ گئے. آپ کی اولاد میں نے شروع میں بتایا کہ 240 لڑکے لڑکیاں آپ سے پیدا ہوئے. حضرت حوا آدم علیہ السلام سے 42 مرتبہ حاملہ ہوئی ہیں اور ہر دفعہ میں 2 بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا صبح کو اور ایک لڑکی شام میں، اور ایک لڑکا شام میں اور ایک لڑکی صبح میں. اور اس وقت کی شریعت کا حکم یہ تھا کہ جو صبح لڑکا پیدا ہوتا اس کا شام میں پیدا ہونے والی لڑکی سے، اور جو شام میں لڑکا پیدا ہوتا اس کا صبح پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کر دیا جاتا. حضرت شیش علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ تنہا یکتا پیدا ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے نبی کریم کا نور حضرت شیش میں رکھنا تھا، اس لیے آپ کو یکتا اور اکیلا پیدا کیا. حضرت آدم نے وفات کے وقت وصیت کی، بیٹا شیش میری وصیت ہے نماز کی پابندی کرنا، اللہ کی رضا کے مطابق کام کرنا اور اس نور کی حفاظت کرنا. اس نور کے ساتھ کوئی ظلم یعنی کوئی زنا کے ذریعے سے اس نور کو منتقل نہ کرنا. اور بیٹا جب تک دنیا میں زندہ رہنا اللہ کے ساتھ اس کے محبوب محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر کرنا. فرما ابا جان یہ محمد مصطفیٰ کون؟ فرما بیٹا جب اللہ نے مجھے جنت میں داخل کیا تو میں نے دیکھا جنت کے چوباروں پر فرشتوں کے پروں پر غلمانوں کی آنکھوں پر حوروں کے سینوں پر ان کا نام لکھا ہوا ہے. ہمارے نبی کریم کا نام جنت کی چیزوں پر لکھا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت کا بنانے والا خدا ہے اور اللہ کی عطا سے مالک مصطفیٰ. حضرت آدم نے فرمایا میرے بیٹوں مجھے جنتی پھل کی تمنا ہے، جاؤ خانہ کعبہ چلے جاؤ، وہاں جا کر دعا مانگو، اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے اور جنتی پھل ملے. آپ کے بیٹے شیش علیہ السلام نکلے ہیں تو جبریل ملے. الہینا تریدو کہاں کا ارادہ ہے؟ فرما میں اپنے ابا جان کے لیے دعا کرنے جا رہا ہوں، وہ جنتی پھل کی تمنا کرتے ہیں. جبریل نے کہا ٹھہرو ہم وہ پھل لے کر آئے ہیں. ایک روایت میں آیا کہ وہ انجیر کا پھل تھا، لا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور فرمایا گیا کہ آدم آپ کی روح قبض کرنے کا محرم کی 10 تاریخ. حضرت شیش نے آپ کو غسل دیا، کفن پہنایا. جبریل امین نے نماز جنازہ پڑھائی. ہزاروں لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ علماء نے لکھا زمین پر جتنے فرشتے موجود تھے سب نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی اور وہ 8 تکبیروں سے پڑھی گئی ہے. یہ ابن کثیر نے لکھا ہے جو ان کے بڑے عالم ہیں. اس سے پتہ چلا کہ ہمارے باپ آدم کی نماز جنازہ میں 4 تکبیریں تھیں، لہٰذا ہم نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا کہ ہمارے ہاں بھی نماز جنازہ میں 4 ہی تکبیریں ہوتی ہیں. تو ہم آدم کی لائق اولاد ہیں کہ ان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں. اس کے بعد آدم کے وجود کو وہاں سے اٹھایا گیا اور میدان منا میں مسجد خیف یہاں بغلی قبر کھودی گئی اور اس قبر میں آدم علیہ السلام کو رکھ دیا گیا. آدم علیہ السلام کے بعد 70 نبیوں کی قبریں اور اس مسجد کے اندر بنائی گئیں. حضور نے فرمایا یہ وہ مسجد ہے جس میں اللہ کے 70 نبیوں نے نمازیں پڑھی ہیں. اس طرح آدم علیہ السلام نے ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا. یہ آدم علیہ السلام کا میں نے مختصر واقعہ بیان کیا ہے. آئندہ جس نبی کا ذکر ہوگا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، شاید پہلے رسول ہیں. ان کا تفصیلی واقعہ بیان ہوگا. آئندہ ہر مہینے کی آخری جمعرات جو ہے انگریزی مہینے کی آخری جو جمعرات ہے اس کو یہ پروگرام ہوا کرے گا. تو مارچ کی جو آخری جمعرات ہوگی اس میں یہ پروگرام ہوگا. آپ اسی حساب سے دیکھ لیجئے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.